الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين نادي عليا مظهر العجائب والغرائب تجده لك في النبائب كل هم وربنا سيجري بعظمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا و بعد آمنا للہ القدیم لتاجدار بہتر حسن جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دے اندر توفیقاً ہدیتاً عقیدتاً جو پاک نام پڑھی پیش کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے دعائے خالق کائنات ساڈی جمعۃ المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اللہ حکم الحاکمین دی بارگاہ دے اندر دعائے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ پنج وقت دی حاضری کی توفیق عطا فرمائے میرے عزیز محترم بزرگ اور دوستوں اللہ ذو جلال والاکرام کی پر رحمت پر حکمت کتاب لا ریب جس کے اندر کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں تو بھی چند آیا مبارکہ توڑی خدمت کے اندر پیش کیتیاں دعائیں خالق کائنات سچ کے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دیتے سنسار عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ کا الحاکمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے تھوڑا ہے جس رابطے بابرکت نے اپنے دربار کی حاضری کی توفیق عطا فرمایا ہمیشہ وہ دربار میں کوئی جو خدا ہے وہ دربار میں سر بسرگو ہی ہوتا ہے جنہوں اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں حاضری کی توفیق ہو گئی اللہ کی توفیق تو بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا جب تک بندہ اپنے دل کے اندر اپنے رب کی ملاقات کا شوق رکھے اور یہ شوق ہمیشہ اہل اسلام مومن مسلمان مرد اور عورت کے اندر ایک جذبہ لازمی زندگی کے اندر ہونا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق نہیں حضور علیہ السلام کی ملاقات کا شوق نہیں تو دی زندگی بے فضول ہے وہ دا جینا دا کوئی مقصد نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سانو دنیا تے بھیجیا تے ساڈے بھیجن دا کوئی مقصد ہے خالق کائنات نے ہر چیز انسان واسطے پیدا کی ہے لیکن انسان کو اپنی عبادت واسطے پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قرآن کے اندر ارشاد ہے جن اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا اور عبادت بھی اس طرح کے تمام جتنے احکامات ہیں یعنی صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں روزہ رکھنا عبادت نہیں، حج کرنا عبادت نہیں،
اللہ دا ہر وہ حکم کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس عمل کو اپناؤ وہ عبادت کے اندر شمار ہو، اور جس کو اللہ کی ذات نے منع فرمایا اس کو اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ یہ بھی اللہ کے دربار کے اندر ایک عبادت کا حصہ ہے کہ اپنی ذات کو برائی کو روکنا اور اچھائی کی طرف لے کے اپنا، اور جو اچھائی کا حکم ہے وہ اپنی زندگی گزارنا ہے، بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ صرف سجدہ ہی عبادت نہیں، تمام احکامات اللہ کا الحاکمین نے جو حکم فرمایا ہے انہیں تے عمل پیدا ہونا یہ سارا عبادت کے اندر شمال ہے۔ جس طرح کہ میں آیا مبارکہ تہاڈی خدمت کے اندر پڑھی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اوپر امیر اور غریب اللہ نے ہر ایک انسان کو پیدا فرمایا۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دولت اندے نال مالا مال کر دیتا ہے، اور کچھ نو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت عطا نہیں فرمائی، اور عزت کا نال مالا مال نے، لیکن کچھ لوگ رزق تو خالی نے، یعنی اتنا انہاں کو طاقت نہیں کہ جڑے وہ اللہ دی راہ دے اندر خیرات کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک انسان کو عطا کیتا ہے، لیکن جو غریب ہے وہ بھی آزمائش کے اندر ہے، جو امیر ہے وہ بھی آزمائش کے اندر ہے۔ امیر دا بھی امتحان ہے، غریب دا بھی امتحان ہے۔ غریب اپنی غربت کے اندر اپنے خالق دا کتنا شکریہ ادا کرتا ہے، اور امیر جو ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ دی عطا دے نال کتنا کوئی شکریہ ادا کرتا ہے۔ یعنی ہر وہ بندہ چاہے مال و دولت و زر دے نال بھریا ہے، چاہے وہ بندہ غربت کے اندر گزار رہے ہے، دونوں چیزوں کے اندر وہ بندے نو اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا کرنا وہ دیتے فرض ہے۔ اے نہیں کہ وہ غریب ہے تو نماز تو دور ہے، روزے تو دور ہے، زکوٰۃ تو دور ہے۔ زکوٰۃ اس بندے واسطے جہدے کول طاقت ہے، حج اس بندے واسطے جہدے کول طاقت ہے، جنہوں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا۔ لیکن غربت کے طور تے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی عطا نہیں کیتا تو میں مسجد وچ کیوں جاؤں، میں نماز کیوں پڑھا۔ نماز پڑھے امیر، میرے آقا علیہ السلام اس دنیا کو جس وقت گئے سن تے آپ کی ذرا ایک یہودی دے کار رکھی ہوئی سی، آپ نے ہزار جاؤں لے سن کہ جب تک میں تیرا قرضہ جاؤں جڑے دار لے جس طرح ہونا سی کھان دے واسطے کڑن دے اسی رکھنے دار لے لینے اپنے گھر دے اخراجات واسطے، اپنے روٹی واسطے اسی ادار کنک لے کے پا دینے۔ اتنا حضور علیہ السلام نے اپنی ذرا ہدار رکھی ہوئی سی، اور اس ذرا دے کے تے آپ نے کچھ جاؤں لے سنو دے کر اپنے اہل و عیال دے واسطے کچھ جاؤں لے سن، جنی روٹی پکا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرما دے۔ اے حالت سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانہ دے خزانے دے مالک، حال کی ہے کہ قرض کے طور پہ اس دے کولوں جاؤں لینے اور وہ دے کول ذرا رکھی گئی، اور آپ نے فرمایا میں اس ذرا اس وقت لوں گا جب جس وقت میرے کول پیسے ہوں گے تو میں دے کے تو واپس نہیں لگا۔ اور تسی اندازہ لاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے کول کسے چیز دی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب نے آپ نے اتنا فرمایا، آپ کی زبان مبارک تو اتنے الفاظ ادا ہوئے،
اگر میں چاہواں تے اور پہاڑ سونا بن جائے، میرے واسطے میرا رب، میں چاہواں میری چاہت دے نال میرا رب میرے واسطے پہاڑ سونا بنا دے، جس ذات دے چاہن نال او دا رب دے واسطے پہاڑ سونا کر دے تے پھر اس کائنات دے کوئی کمی تے نہیں ہے، اس ذات دے کوئی کمی تے نہیں ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک تو یہ الفاظ ادا ہوئے، اللہ نو اتنے پیارے لگے، محبوبہ تو چاندہ تے نہیں، لیکن تیرے چاند تو بغیر بھی میں اس ملک کے اندر سونے دے پہاڑ پیدا کر دے۔ حضور نے چاہا تے نہیں اپنی ذات واسطے، لیکن آن والی دنیا دے واسطے، آپ دی امت دے واسطے اللہ نے سعودیہ دے اندر سونے دے پہاڑ بنا دے۔ اگر چاہتے تے پورے سعودیہ دے پہاڑ سونا بڑھ سکتے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا دنیا دی محبت وانو دنیا دے اندر تباہ و برباد کر دے گی، آخرت کو دور کر دے گی۔ اگر تسی آخرت دی محبت کے اندر دنیا تے زندگی گزارو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت بلال عاشق رسول دے اندر آپ دا نام ہے، حضرت بلال دی عشق اور محبت دی انتہا ہے، جنہ دا نام ایک چرچ ہے کہ آنے والے قیامت تک آپ دی عشق اور محبت جو اللہ اور دے رسول دے نام سے وہ دے بڑے تذکرے۔ حضور علیہ السلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر گئے تھے، کچھ مٹکے پہ ہوئے سن، مٹی دے کچھ مٹکے پہ ہوئے سن، اور انہاں دے وچ کچھ کھجوراں کچھ جاؤں جڑے جمع کیتے ہوئے سن۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال ہے کہ سرکار آنے والے وقت واسطے میں جمع کیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے بلال دی محبت نو سامنے رکھ کے فرمایا، حضرت بلال دے عشق نو سامنے رکھ کے سرکار نے فرمایا سی، بلال تیری تے او تپدی ریت تے جدوں تو لیٹیا آیا سے، مونج دی رسیاں دے نال تیرا جسم بنیا آیا سی، تیرے تے وزنی پتھر رکھیا آیا سی، بلال دی زبان تے اس وقت بھی احد احد دے الفاظ ادا ہو رہے سن۔ تیرا عشق اور محبت ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے بلال کو یہ کیا کہ بلال کو آنے والے وقت واسطے یہ اناج جمع کر کے رکھیا ہویا ہے، تو تینوں پتہ نہیں تیرا خالق اتنا کمزور ہے کہ تیرا کل تینوں یہ اناج نہیں دے گا، تیرا رب تینوں کل روٹی نہیں دے گا۔ کیا تیرا ایمان اتنا کمزور ہے اپنے رب دے واسطے؟ جیڑا رب تینوں آج دے رہا ہے تیرا رب تینوں کل بھی عطا کرے گا۔ صرف حضور علیہ السلام نے حضرت بلال دی محبت دی خاطر یہ فرمایا سی، لیکن جنہوں خیبر دی فتح آیا سی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی خیبر دی زمین تو جتنا اناج سی آپ نے اپنی تمام ازواج مطہرات نو دیتا سی جمع کرن واسطے، جتنا سی کڑک سے اپنے آنے والے وقت واسطے رکھنے ہیں، یہ دے وچ گناہ نہیں۔ حضور نے عمل اس واسطے کیتا کہ حالانکہ بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات واسطے اناج نو سٹاک نہیں کیتا، جمع نہیں کیتا۔ خیبر جنگ خیبر دی فتح تو بعد سرکار دے جتنا زمینہ دا اناج سی آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کو عطا کیتا سی کہ تاکہ امت گناہ نہ سمجھے، انہوں کوئی اپنا گناہ نہ سمجھا۔ اس واسطے اسی آج اناج جمع کرنا ہے، جے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا او طریقہ ہمیشہ واسطے امت دے واسطے رہندا تو پھر کوئی بھی پڑولیاں وچ دانے پا کے نہ رکھدا، کوئی بھی اناج جمع نہ رکھدا۔ لیکن میرے اور تواڈے آقا علیہ السلام نے امت دی رہنمائی واسطے آپ دا ہر عمل آنے والی امت دے واسطے آپ نے رہنمائی آسانی پیدا فرمائی، آسانیاں پیدا کی تھی اس امت دے واسطے، ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے بعض اوقات آپ دا ایک کھجور تے گزارا ہوتا، بعض اوقات کھجور بھی میسر نہیں سی ہوتی، اتنا وقت گزرتا سی،
مولا علی کرم اللہ وجہ ایک یہودی دا کھو چلا کے وہ دے کھو چلا کے وہ دی پینی نو وہ دے باغ نو پانی دے کے انہاں 17 ڈول دے بدلے ایک ڈول دے بدلے ایک کھجور 17 ڈول باغ نو پانی دے کے مولا علی نے 17 کھجورہ لے آکے حضور علیہ السلام دی دست مبارک تے رکھیاں سن 3 دن حضور دے کوئی نوالا تک اندر پیٹ دے اندر نہیں سی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ مولا علی یہ لے کے آئے کہ پتہ چلیا کہ میرے آقا علیہ السلام نے 3 دن ہو گئے نے کوئی نوالا تک پیٹ دے اندر نہیں گیا. تے حضرت علی کرم اللہ وجہ نوں پتہ چلیا آپ فوراً گئے ایک یہودی دے کھو دے وچوں ڈول کڈے انہیں کیا ہر ڈول دے بدلے ایک کھجور دیا تو ایک کھجور لے کے یعنی 17 ڈولے تے 17 ڈولا دے بدلے 17 کھجورہ لے کے حضور دے جا کے دست مبارک تے رکھے عرض کی یا رسول اللہ میرے کو برداشت نہیں ہوتا علی کو برداشت نہیں ہوتا علی یہ برداشت نہیں کر سکتا جس وقت بھی آپ تے کوئی ایسا وقت آ جائے کار دے اندر کھانا ایک لقمہ تک نہیں علی نو اشارہ کر دینا علی محنت مزدوری کر کے آپ دے پیٹ دے واسطے لے کے آئے یعنی یہ شان سے حضور علیہ السلام نے مقام اس وقت تک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اللہ تعالیٰ نے سانو بہت کچھ عطا فرمایا ہے. ہر نعمت دے اوتے شکریہ ادا کرنا ساڈے اوتے فرض ہے. جڑا ناج کھانے ہیں دا شکریہ ادا کرنا جڑا اسی روٹی کھانے ہیں دا شکریہ ادا کرنا جو اسی اپنے جسمانی جتنیاں نعمتاں نے انہاں دا شکریہ ادا کرنا ساڈے اوتے مسلمانوں فرض ہے. ساڈے اوتے فرض ہے لاگو ہے کہ اسی اپنے آقا علیہ السلام دے اللہ تبارک و تعالی دا اور حضور علیہ السلام دا شکریہ ادا کریے کہ جس ذات برکت نے سانو اتنا کچھ عطا فرمایا کہ اس عطا دے وچوں غریباں دی مدد کرنی مسکیناں دی مدد کرنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھار حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمانے نے ایک بکری ذبح کی تھی اور وہ کچھ گوشت تقسیم کر دیتا ایک ران جیڑی وہ باقی رکھ لے ایک ران اپنے واسطے باقی رکھ لے دوسرا گوشت تقسیم کر دیتا صرف ایک ران رکھ لے. تو حضور علیہ السلام تشریف لے آئے جس وقت کار آپ نے پوچھا کوئی شے ہے باقی تو اس وقت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا تقسیم کر دیتا باقی جڑے وہ صرف ایک ران اپنے واسطے رکھی ہے بکری دی ایک ران باقی رکھی ہے. تو میرے اور تواڈے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ باقی یہ نہیں جڑا تو گھر اپنے کھان واسطے رکھے ہے باقی یہ جڑا تو اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر سرکار دے باقی انہوں کی ہے یعنی اسی تیادیاں نے ساڑھے واسطے جڑا ذاتی اثر رکھے ہیں یہ ساڑھا میں جڑا اسی اللہ دی راہ دے دیتے ہیں وہ ساڑھا نہیں. سرکار نے فرمایا باقی میرے عائشہ او میں جڑا تو اللہ دی راہ دے اندر دیتا ہے جدا نفع تینوں اس دنیا کو جان تو بعد اللہ تعالیٰ قیامت علیہ دیتا جدا نفع اللہ تعالیٰ دنیا تے بھی عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر باقی ہو جائے جڑا اللہ دی راہ دے اندر دے دیتا جائے جڑا کار دے اندر رکھیا جاندا ہے اکاؤنٹ کر دیتا جاندا ہے وہ باقی نہیں ہوتا باقی ہوے جڑا اللہ دی راہ دے اندر خرچ ہو گیا. تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے مثال دی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. یہ اللہ تعالیٰ مثال دیندے نے قرآن دے اندر کنہاں دی مثال دیندے نے جڑے اللہ دی راہ دے اندر مال خرچ کردے اللہ دی راہ دے اندر خرچ کردے یعنی اپنی زمین دا اناج جدوں اکٹھا کردے تے اودا عشر دے خدا عشر دیتے اپنے مال دی زکاة دیتے. اللہ نے ایک قرآن دے اندر مثال اس واسطے دیتی ہے کہ دیندیاں واقعی بڑی تکلیف ہوتی ہے دل نو بڑا کچھ ہوتا ہے اس دل دے اندر بڑی سوچ پیدا ہوتی ہے
الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. اللہ نے یہ بھی وضاحت قرآن کے اندر فرمائی ہے کہ جنہوں تسی اللہ دی راہ دے اندر دیو گے نا تے دوجے پاسے جڑا شیطان ہے نا الشیطان یعدکم الفقر تواڈے دل دے اندر ایک سوچ پیدا کردا ہے. تواڈے دل دے اندر ایک سوچ پیدا کردا ہے اوے تو دیں گا تے تیرے کئی لاکھ زکات نکل گئی تے بڑا گھاٹا پے جائے گا, بڑی کمی آ جائے گی مال وچ. پھر وہ کہے گا کہ اگر تو زمین دا عشر دیتا تے 40 50 60 من دانے نکل گئے, عشر تیری پیلی دا عشر 60 من دانے نکل گئے تے 60 من دا حساب لا اے اج 1,20,000 روپیہ بندا ہے تے تینوں تے بڑا گھاٹا پے جائے گا. یعنی یہ شیطان تواڈے دلاں دے اندر وسوسے پیدا کردا ہے. یہ قرآن اللہ تعالی دا کہندا ہے الشیطان یعدکم الفقر, یہ اندیشہ پیدا کردا ہے. واللہ, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا, کہ یاد رکھو شیطان دے آکھے لگ کے 50-60 من دانے دیتیاں تانوں اے دسدا گھاٹا, لیکن یہ گھاٹا نہیں, اللہ تعالیٰ دا میں دوگنا عطا فرماؤں. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اللہ تعالیٰ دا وعدہ تواڈے نال, اللہ وعدہ کر رہا ہے شیطان دے آنکھیں لگ کے ایک عمل نہیں کرنا. 60-70 من اگر عشر نکلدا تے دے دے, اگر زکات تیری 10-15 لاکھ روپیہ نکلدی ہے دے دے, اللہ تعالیٰ آئندہ سال وچ تینوں دوگنا عطا فرمائے گا, دنیا تے بھی اور آخرت دے اندر. اللہ تعالیٰ کی وعدہ دیتا ہے, شیطان دے وعدے تے نہیں جانا. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اللہ دا قرآن ہے, اللہ دا وعدہ ہے انہاں لوکاں دے نال جو اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرتے نے, اللہ انہاں دی بخشش بھی فرمائے گا اور اپنے فضل نال انہاں نوں عطا بھی فرمائے گا. یہ اللہ دی عطا ہے. تے جے مسلمان دا اتنا ایمان کمزور ہے, اپنے رب دی عطا تے نہیں ویندا کہ اس دنیا تے تے میرا نام و نشان بھی سی, میرا نام و نشان بنان والا ہوگا, مینوں اس دنیا تے پہچان کران والا ہوگا, مینوں اس دنیا تے بنان والا ہوگا, پیدا کرن والا ہوگا, مینوں رزق دین والا ہوگا. میری تے پرورش ہی میرا اللہ کر رہا ہے, مینوں تے عطا ہی میرا رب کر رہا ہے. میرا تے سارا جسم فی احسن تقویم, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اے انسان دا نام و نشان بھی نہیں سی, اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت پیدا فرمایا. اتنے اللہ نے پیدا فرمایا جدو میں نہیں سا, میرا وجود نہیں سی, میں عالم ارواح دے اندر سا, اللہ نے مینوں اس دنیا دے عالم ارواح تو اللہ نے اس دنیا تے بھیجا. مینوں اتنا کچھ دے کے یہ جوانی, یہ حسن, یہ مال و دولت, یہ سب کچھ میرے رب دا عطا کیتا ہے. اے شیطان, میں تیرے آنکھیں نہیں لگنا, میں اس رحمان دے آنکھیں لگنا, میں انہیں فرمان تے زندگی گزارنی ہے. جو یہ جذبہ پیدا آیا, 15 لاکھ روپیہ زکات بڑی دے دی ہے, اللہ دی راہ دے اندر دے دی ہے. مینوں ایک شخص کہنے لگا, شاہ جی میری پچھلے سال تسا آکھیا سی میں زکات دیتی ہے, میں 9 لاکھ زکات دیتی سی, ایس سال میری 18 لاکھ زکات بڑی. یعنی مینوں اللہ نے اتنا عطا کیتا ہے, کہنے میں اس تو پہلے عمل نہیں سا کردا, لیکن تسا مینوں آکھیا زکات دے, انہاں چر تیرا مال حلال نہیں ہوئے گا. میری زکات اس وقت میری پچھلے رمضان کو 9 لاکھ, اس سال میری زکات بڑی ہے 18 لاکھ. یعنی پتا چلے کہ وہ مال زیادہ ہو گیا, اللہ نے عطا کیتا, لیکن انہوں نے شروع کیتا ہے, اللہ نے برکت فرما دی. جیدی مال دی 9 لاکھ تو 18 لاکھ زکات بڑی ہے, کہ اللہ نے اس صاحب نال انہوں دنیا تے اور عطا کیتا ہے, 18 لاکھ بڑی ہے. جے نہ بڑھتی تو پھر وہ نہ دیتا, پھر تو کٹدا, پھر تو کٹ جاتی. لیکن یہ پتا چلیا کہ آج کا جے وہ مال دی 18 لاکھ زکات بنی ہے, تو پھر انہوں اللہ نے عطا کیتا ہے تے تائیں بڑی ہے.
اس واسطے اللہ تعالیٰ نے مثال دیتی ہے مثل الذین ينفقون اموالهم اے لوگو تسی دنیا دے اوتے جدوں پیلی دے وچ ناج سٹ دیو نا دانے سٹ دیو اس دانے نو کون اگاتا ہے اللہ اگاتا ہے اور تہاڈی پیلی دے وچوں ناج کون اگاتا ہے اور دانے کون اگاتا ہے دانا ایک سٹ دیو تے بالاں 7 بندیاں دانا ایک سٹیا فی سنبلۃ مئۃ حبہ دانا ایک سٹیا پہلی دے اندر اودیاں شاخاں کتنیاں بنیاں 7 تے 7 شاخ دے اندر کتنا ہے ایک شاخ دے اندر کتنا دانا بنیا 100 یعنی ایک دانے تو کتنے دانے حاصل کیتے 700 ایک دانے تو پہلی دے اندر اللہ تعالیٰ کتنے دانے دیندا ہے 700 دانا اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیوں مثال دیتی ہے اللہ اس واسطے مثال دیتی ہے اے میرے بندیو جدوں تسی دانا ایک سٹ دیو میں تانوں 700 دانا دینا یعنی ایک دانے تو کتنے 10 بوٹا بندا ہے 7 شاہ دا تے 700 دانا میں تانوں دینا تے جدوں تسی میری راہ دے اندر خرچ کردے ہو نا زکات دیندے ہو اے عشر دیندے ہو تے میں اسی طرح تانوں جس طرح تساں ایک دانے تو 700 دیتا ہے اسی طرح تہاڈی خیرات تو میں اللہ تعالیٰ نے دا دنیا تے 70 عطا فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دیتی ہے اس واسطے مثال دے کے میں سمجھاتا ہے اے پیلیاں جیڑا جدے کول پیلی نہیں وہ ویندا تے ہے نا کہ جٹ جڑے نے انہیں چھٹا مارے ہے 20 کلو پیلی وچ سٹیا تے کتنا کو حاصل کردا ہے 10 کلو پیلی وچ دانا سٹدا تے کتنا کو حاصل کردا ہے 40-50 من نکل آندے نے تے کون دیندا ہے اللہ تعالیٰ نے میں نہ چاہواں تے او دانا اگدا ہی وہ دانا پھل دیندا ہی نہیں دیکھو جدوں اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمینی اسی پانی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے موٹراں چلدیاں نے کتنا اسی وقت کرتے ہیں کتنی محنت کرتے ہیں اور محنت تو بعد پھر اسی آنے ہیں کہ جب تک بارش نہیں ہوئے گی اس فصل دی بیماری دور نہیں ہوئے جب تک اللہ تعالیٰ بارش نہ برسائے گا میرا فصل دگنا نہیں ہوئے گا بارش ہوئے گی تو اس فصل دی بیماری جاندی رہے گی بارش ہوئے گی تو میرا پھل جڑا وہ پھلے دا پھلے دا میرے پھل دے اندر اضافہ ہوئے گا تو اس واسطے دوستو اللہ تعالیٰ نے سانو یہ ساری ساڑے مسلمانہ دے یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سانو سب کچھ دے دیا ہے اسی جس ذات نو قبول کیتا ہے جس ذات دا کلمہ پڑھے سب کچھ میری اللہ دی عطا ہے اللہ تعالیٰ عطا کرن والے کہ کیوں نہ سی خالق دے سامنے بیٹھ جائیے جہاروں دا حکم منیے عشر دئیے زکات دئیے بعض لوگ کہتے ہیں سی سال وچ دیندے ہی رہندے ہیں تہاڈا او دینا ہور چیز ہے جڑا مال تہاڈا سال پہ ہویا او دی زکات تہاڈے اوتے فرض ہے ویسے جڑی صدقہ خیرات کرنا وہ نفلی ہے جویں نفلی عبادت ہے وہ تسی خیرات کردے ہو اضافی عبادت ہے ویسے خیرات کرنا اور چیز ہے جڑا مال تہاڈے کول جمع ہے اکاؤنٹ دے اندر ہے جڑا 6 مہینے تو بعد تسی جڑی فصل وڈتے ہو او دا عشر تہاڈے اوتے فرض ہے اور اس مال دی جڑی سال او مال پیا ہویا ہے اکاؤنٹ دے اندر او دی زکات تہاڈے اوتے فرض ہے چاہے 5,000 ہے چاہے 10,000 ہے چاہے لاکھ ہے چاہے کروڑ ہے چاہے 2 کروڑ ہے چاہے 10 کروڑ ہے جتنا بھی ہے وہ زکات تہاڈے اوتے فرض ہے اگر زکات نہ دیتی تے نماز کوئی قبول نہیں زکات نہیں دیتی روزہ قبول نہیں زکات نہیں دیتی حج قبول نہیں سب کو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مفلس اور غریب وہ بندہ آئے گا صحابہ کے سوال کیتا حضور علیہ السلام نے کہ سب تو مفلس غریب کون بندہ آئے گا تہاڈی نظر دے اندر انہاں کہا جی جدے کول زمین نہیں جدے کول پیسہ نہیں جدے کول جدا اکاؤنٹ نہیں جدا بینک بیلنس نہیں جدے کول یہ چیزاں نہیں او غریب ہے مفلس کیوں بندہ غریب کیوں ہے تے سرکار نے فرمایا نہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں غریب ہوگے
سب تو غریب وہ انسان ہے جدو قیامت دی کچہری لگے دی نا، قیامت والے دن جڑی عدالت لگنی ہے، یہ تے یقین ہے جی نا، یہ تے یقین ہے کہ قیامت دی کچہری لگنی ہے. ہاں ماشاءاللہ، قیامت دی جڑی عدالت جڑا ترازو لگنا ہے نا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے دنیا کو نمازہ لے کے جائے گا، قرآن لے کے جائے گا، روزہ لے کے جائے گا، حج لے کے جائے گا، یہ نیکیاں لے کے جائے گا، لیکن قیامت والے دن جس وقت اللہ دے دربار میں ایک بندہ کھڑا ہوئے گا، مولا اے بندہ جنتی ہے، اے بندہ نمازی سی، اے بندہ زکاتی حاجی سی، اے بندہ ہر سال عمرے حج کرتا سی، اے بندہ مولا انہیں تو میرا انہا حق نہیں دیتا، انہیں تو اے چیز نہیں دیتی، میرے نال انہیں ظلم کیتا ہے، میری زیادتی کیتی ہے، میری زمین تے قبضہ کیتا ہے، میرا حق کھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات سارا بکوج جتنیاں نیکیاں دے پہاڑ جتنے سننا، وہ پہاڑ سارے نیکیاں دے اس بندے نو دے دیتے جاتے، ساریاں نیکیاں اس بندے نو، وہ دے سارے گناہ اس بندے نو دیتے جان گے جدے کوئی پہاڑاں دے منے تے نیکیاں سن، وہ دے سارے وہ دے کوئی گناہ چلے جان گے اور ساریاں نیکیاں دے کلے چلے جان گے. سرکار نے فرمایا سب تو غریب مفلس بندہ ہوئے جدے قیامت والے دن اللہ دی کچہری وچ او دے پلے ہی کھ نہ رہے. تو اللہ والیو یہ چیز دی سوچ رکھنی ہے کہ میں کسے دا حق نہیں کھانا، اشر کسے غریب دا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے تواڈے مال وچ رکھے ہے، زکات تواڈے مال وچ اللہ نے زکات رکھی ہے، غریب دا حق رکھے ہے. اگر انہاں دتا زمین ایک کلا چک لو گے، اگر ایک کلا بن کے گلے وچ پا دیتا جائے ٹور لو گے؟ نہیں ٹوریا جائے گا. اللہ تعالیٰ ایک توپ بنا کے اے زمین جائیداد اور یہ جتنا جمع کرتا رہا اللہ کی راہ کے اندر خرچ نہ کیتا، یہ توپ کو دے گلے وچ پایا جائے گا. اللہ فرمائے گا ٹورے نو لے کے ٹور وہ لے کے دوزخ دے اندر ٹورو تے نہیں چکیا جائے گا. یہ چکنا بڑا مشکل ہے. تے جڑا دوزخ دا عذاب اللہ دی پکڑ دوستو بہت بڑا گناہ ہے. ہر اللہ دے حکم پہ عمل کرنا عبادت ہے. صرف نماز نو عبادت نہ سمجھو، ہر وہ حکم جڑا اللہ نے کیا ہے زکات دیو، عشر دیو، یہ بھی عبادت ہے. اللہ نے کیا ہے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو، یہ بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.